مرزا سولنگی صاحب، مجھے صرف سر یہ بتا دیجئے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، پولیٹیشین ہیں، ان بیچاروں کو قربانیاں دے بھی دیں تو کبھی قبول ہوتی کبھی قبول نہیں ہوتی. ان کے آپ کو تیور کیا لگتے ہیں اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں؟ اگر یہ جیت بھی گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو دوبارہ وہ والی لیگ کر دیں گے، ہم دوبارہ، ان میں ابھی اتنا دمخم ہے یا یہ بالکل ان کو مینج کر لیا گیا ہے؟ نمبر ون. اور نمبر ٹو، مرزا صاحب یہ بتائیے کہ کیا نگران پرائم منسٹر کا نام جب سامنے آئے گا فائنل تو اس سے چلے گا پتا کہ یہ ملک میں اس وقت اس سال الیکشن یا ڈیموکریسی کی طرف ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ یہ ہمارے لیے یارڈ سٹک ہوگا نگران سیٹ اپ. مرزا صاحب، میں آپ کا جو آخری سوال ہے اس سے شروع کرتا ہوں. میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ ٹیکنوکریٹ کو وزیر اعظم بناتے ہیں، سیاستدان کو بناتے ہیں یا ماہر معیشت کو بناتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. نہ اس نے الیکشن کرانے ہیں، نہ اس نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ انتخابات شفاف اور منصفانہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، اور الیکشن کمیشن کا انحصار جن اداروں پر ہے ان کا ہے. یہاں پر تو ہم نے 2/3 اکثریت والے جو وزیر اعظم ہیں ان کو رسوا ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھا ہے. تو جو بیچارہ 2 مہینے اور 3 مہینے کے لیے آئے گا اس کی کیا اوقات ہے؟ بہتر یہ ہے کہ جس کو بھی لگائیں، جو ایجنڈا ہے اس وقت ملک بہت مشکل حالات میں ہے. معاشی طور پر آپ IMF کے پروگرام میں ہیں، اس کے 2-3 ریویوز آنے ہیں. دہشت گردی جو ہے وہ اپنا منہ اٹھا رہی ہے. سیاسی جو پولرائزیشن ہے وہ انتہا پر ہے. تو یہ بڑے چیلنجز ہیں. تو آپ یہ کوشش کریں. باقی یہ کس طرح سے اگر یہ حکومت میں آتے ہیں دوبارہ PMLN تو وہ کیا کرے گی؟ میں کوئی بری نیت سے یا کوئی برا خواب نہیں دیکھنا چاہتا. ہم سب مل کر امید کریں کہ جو اصل چیلنجز ہیں، پاکستان جس معاشی گڑھے میں گرا ہوا ہے اس سے نکلنے کے لیے اصلاحات کا کوئی ایجنڈا سامنے لائیں. وہ ایجنڈا پچھلے 15 مہینے میں سامنے نہیں آیا. امید کریں کہ مقابلہ اس پر ہو کہ اس ملک کو اس مشکل سے کیسے نکالیں گے. وہ مقابلہ ہو ان جماعتوں کے درمیان. بالکل ٹھیک. عامر رضا صاحب، یہ 1.5 سال کا ٹینیور جو رہا ہے شہباز شریف صاحب کا جو اب ختم ہوا چاہتا ہے، اس میں ڈیموکریسی مضبوط ہوئی ہے یا ڈیموکریسی کے اوپر سوال اٹھ گئے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں چیئرمین تحریک انصاف کا مستقبل جس طرح مخدوش لگ رہا ہے، تو اگر الیکشن میں وہ کنوکٹ ہوتے ہیں یا ان کی پارٹی اس طرح فلی پارٹیسپیٹ نہیں کرتی تو یہ اس ملک کی ڈیموکریسی کے لیے کیا پیغام لے کے آئے گا آپ کے خیال میں، یا بزنس ایز یوزول ہوگا؟ اس طرح اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر رہ گئے، ان کی پارٹی بھی کچھ نہیں کر سکی، پنجاب میں جیت کے بھی وہ اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا ان کو. بزنس ایز یوزول چلے گا؟ واٹس یور ٹیک سر؟ ایک بڑا اہم سوال ہے، لیکن اگر آپ مجھے صرف 1 منٹ دیں. جاوید لطیف صاحب نے کچھ مجھے کہا اور اچھی باتیں کہی، انہوں نے سینئر سیاستدان ہیں. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ غالباً میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا. میں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کے اوپر مقدمات غلط ہوئے. میں کہہ رہا ہوں آپ کے بقول 16 آنے درست ہوئے ہیں، لیکن صرف توشہ خانے کی بات لے لیں نا. توشہ خانے سے مرسیڈیز بھی نکلی، BMW بھی نکلی، ٹھیک ہے نا. وہاں سے مطلب اور بڑے بڑے لوگوں نے تحائف لیے. تو ایک شعر ہے کہ جی ہاں، ملے غیر کو بھی درد کی دولت یارب، ایک میرا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں. تو صرف ایک عمران خان کا بھلا نہیں ہونا چاہیے، جن جن نے یہ کام کیا ان سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. میری اتنی سی گزارش ہے. دوسری بات یہ کہ جو میری گزارش ہے وہ یہ کہ جو بڑے بڑے اور مقدمات تھے، دیکھیں بالکل وہ کروڑوں کی چوری ہو، 1 روپے کی ہو، اربوں کی ہو، تو اربوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جو اربوں روپے کی چوری ہے. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مقدمات ایک دم چٹکی بجاتے میں غائب ہو گئے. بس میں یہ توجہ مبذول کرانا چاہ رہا تھا. اب آتے ہیں آپ کا جو بڑا بنیادی سوال ہے کہ جمہوریت مضبوط ہوئی ہے کمزور ہوئی ہے. ہمارے ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ کمزور ہوئی ہے جمہوریت. ہر طرف سے آپ دیکھیں، چاہے وہ میڈیا کے آپ دیکھیں کہ جس طرح سے میڈیا کی صورتحال کی گئی ہے، یا امپاورمنٹ آف جو سویلین انسٹیٹیوشنز آپ ان کی بات کریں، ہر جگہ پر اس لیے نہیں ہوئی کہ جناب کسی نے ان کے خلاف سازش کی. بات یہ کہ جو کنڈکٹ رہا ہے ہمارے سویلین گورنمنٹس کا، اور خصوصاً یہ گزشتہ 15 ماہ کے اندر، اس نے جمہوریت کو کمزور کیا. آپ دیکھیں بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ جو کہ جمہوریت کی ہم سمجھتے ہیں نا کہ وین گارڈ ہے، ہربل دستہ ہے، اس نے کس قسم کی قانون سازی کی؟ اس نے کیا عوام دوستی کی عامر صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ شہباز شریف کی پرسنالٹی کو نواز شریف صاحب ایک بالکل ڈیفرنٹ کلاس کے لیڈر ہے. شہباز شریف کی پرسنالٹی دیٹ ہی جسٹ لیٹ جاتے ہیں بس وہ پولیٹیکلی.
क्योंकि नवाज शरीफ साहब की क्लास जरा डिफरेंट है, ये शहबाज शरीफ की पर्सनैलिटी की वजह से भी हुआ है ये। पर्सनैलिटी से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पहले जो उनके ऊपर जो पहले कानून साजी का राउंड था वो दबाव ये था कि हमारे ऊपर जो केसेस हैं हमें उनको डाइल्यूट करना है, तो नैब के कानून को तब्दील कर दो, यानी कि जिनको सज़ा मिल गई है उनको निकलने का रास्ता फराहम किया जाए, और जिन पे मुकदमा आते हैं तो आप ऐसे ही पर्सन स्पेसिफिक वो करें, अमेंडमेंट्स करें कि जी उनको सज़ा ना मिले। वाइट कॉलर क्राइम को आप बिल्कुल ठीक सर। वो ना कर सके, कन्विक्शन ना कर सके। तो पहले आपका ये पॉइंट आगे